الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں کہ باہر کون کیا کہہ رہا ہے، انصاف کے مطابق اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ دیگر پارٹیز کے کیس بھی جلد مکمل ہوں گے۔ اکبر ایس بابر کی طرف سے مالیاتی ماہر ارسلان وردک پیش ہوئے، کہا یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ یو کے سے پیسے آئے، کینیڈا سے ملی رقوم کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کس نے دیں۔ ناروے، فن لینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے ڈونرز کی تفصیلات بھی نہیں بتائیں۔ شہباز پی ڈالر کی اونچی اڑان روکنے میں ناکام، ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.54 مہنگا ہو کر ₹211.50 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی $213 سے $215 میں فروخت۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں نئے بجٹ میں حکومت نے قیمتوں میں 17% کمی پر اتفاق کیا ہے، متوقع کرنسی ریٹ $230 کے قریب ہو سکتا ہے۔ اچھی خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل مل گئی، روپے کی حیثیت ختم کر دی، مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی۔ ڈالر 230 کا ہوگا تو کیسے گزارا کریں گے؟ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا کراچی اور حیدرآباد میں کرونا کی شرح 10% سے بھی زائد ہو گئی۔ اسلام آباد اور لاہور میں بھی کرونا بڑھ رہا ہے، ڈر ہے کہ یہ نالائق ٹیم معاشی عذاب کے بعد کرونا کے عذاب میں نہ مبتلا کر دے۔ چند میڈیا اداروں اور میڈیا کنسلٹنٹس کے علاوہ ہر کوئی ناخوش اور غیر مطمئن ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور۔ کابینہ کو جی ایس پلس سے متعلق بریفنگ، ملکی بین الاقوامی سکوک بانڈز کے اجرا کی منظوری اور مختلف ممالک کے ساتھ ویزا پالیسی میں تبدیلی بھی ایجنڈے میں شامل۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فیٹف قانون سازی کے عمل سے گریزاں تھیں، ہم نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے NRO2 سامنے رکھ دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سمجھ سے بالاتر ہے، موجودہ حکومت کس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ دونوں جماعتوں نے شرط عائد کی، ریلیف ملے گا تو قانون سازی میں ساتھ دیں گے۔ پیٹف نے جتنے بینچ مارک متعین کیے تھے ہم نے ان پر تسلی بخش پیش رفت کی۔ پری مونسون بارشوں کے طوفانی اسپیل نے تباہی مچا دی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، کوہلوں میں ندی نالے بکھر گئے، سوناری کے قریب قومی شاہراہ کا پل بہہ گیا، کوئٹہ اور دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع، یوب میں بھی نشیبی علاقے زیریاب، ڈیرہ بگٹی میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، 3 افراد زخمی، خیبر پختونخوا میں بھی نظام زندگی درہم برہم، سیلابی ریلا کئی دیہات کی رابطہ سڑکیں بہا لے گیا، متعدد مکانات تباہ، بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ شیری رحمان کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ حکام کو اقدامات کی ہدایت۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بھی تیز بارش، صادق آباد، اکاڑا، میلسی، لیاقت پور، احمد پور شرقیہ، فورٹ عباس، گجرانوالہ، کالا باغ سمیت کئی شہروں میں بادل کھل کر برسے، سڑکیں نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں، گھروں میں بھی پانی جمع، شہریوں کو مشکلات۔ اکاڑا میں بارش کے باعث دیوار گرنے سے ایک شخص جان سے گیا، قصور کی گلبرگ کالونی میں مکان کی چھت گرنے سے 6 افراد زخمی۔ کراچی میں موسم ابر آلود، محکمہ موسمیات کی کل بوندا باندی کی پیش گوئی۔ ملک کا صدر پارٹی کا رکن بنے گا تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ آرڈیننس پر آرڈیننس جاری کرنے والے صدر کو آج ہر قانون میں خرابی نظر آ رہی ہے۔ شاہد حقان عباسی کی قومی احتساب ترمیمی بل پر دستخط نہ کرنے پر صدر مملکت پر کڑی تنقید، کہا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو رات کی تاریکی میں بھی دستخط ہو جاتے تھے، آج صدر کو ہر بل میں کوئی نہ کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے۔ ہمارے خلاف کیس چلتے رہیں لیکن نیب کو ختم کریں، حکومت عمران خان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ ترمیم کر کے نیب کے دانت نکال دیے گئے ہیں، ان ترامیم کے بعد نیب کے ادارے کو ہی بند کر دینا چاہیے۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، کہا پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں کو کبھی سزا نہیں ہو سکتی، جب چور اور چوکیدار مل جاتے ہیں تو عوام نجات کے لیے آسمان کی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں۔ بابر اعوان بولے سائفر، نوازش، سازش اور مداخلت کا نتیجہ NRO2 تھا جو مل گیا، اب نیب عدالتیں خالی ہونے والی ہیں، 1200 ارب کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، یہ ملک کسی کی کالونی نہیں جو فتح کر لے۔ عمران خان پھر آ رہا ہے۔
اور پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر عامر لیاقت کی قبر کشائی 23 جون کو کی جائے گی۔ پولیس سرجن سمیہ سید کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ عدالت پہنچ گئیں، فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی۔